اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ ابراہیم بن ادم کو تو جانتے ہیں نا، سمری ان کی یاد کی ہوگی میٹرک میں آپ نے۔ وقال ابراہیم ابن ادم، ابراہیم ابن ادم بڑے ولی اللہ تھے، وہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا ملک العرش فی سرک عیبا۔ تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں کوئی عیب نہ پائے اور اللہ تیرے باطن اور دل میں کوئی عیب نہ پائے۔ مخلوق کو آپ کی زبان پہ کوئی عیب نہ ملے۔ اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا یجد الحق فی ولا ملک العرش فی سرک عیبا، اور بات عرش الہی کا مالک وہ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ پائے۔ بس ایک اور سنیں تقویٰ کی تعریف۔ امام وافدی وہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے ان تزین سرک للحق، ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق، اپنے باطن کو دل کو اللہ کے لیے ایسے سجاؤ اور مزین کرو جیسے ظاہر کو انسانوں کے لیے سجاتے ہو۔ جیسے ظاہر کو، کیوں بھائی انسان فیشن کرتا ہے، انسان اچھے لباس پہنتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر میرا اچھا ہو تو اچھی بات ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر اچھا ہو لیکن اللہ کے سامنے کیا اچھا ہو؟ باطن اچھا ہو، دل اچھا ہو، صاف دل ہو، قلب سلیم ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ کی نافرمانیاں انہیں اپنی زندگی سے کھرچ کے نکال دیں۔ خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، شاعر کے بڑے پیارے شعر ہیں۔ خلص الذنوب، چھوڑ دو گناہوں کو، صغیرہا و کبیرہا، چاہے وہ بظاہر معمولی ہوں، چھوٹے ہوں، و کبیرہا یا بڑے ہوں، ذاک التقیٰ، یہی تقویٰ ہے۔ فَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضٍ شُوكٍ يَحْذَرُ مَا يَرَى، فَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضٍ شُوكٍ، جیسے کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے رستے سے گزرنا ہو تو کیسے دامن کو سمیٹ لیتے ہو کہ کہیں میرا دامن ادھر ادھر الجھ نہ جائے جھاڑیوں میں، تو ایسے ہی زندگی گزارو، بچ بچا کے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ گناہوں کی مجلسوں سے بچ بچا کے زندگی گزارو۔ کوئی بات نہیں، لوگ تمہیں گھٹیا کہیں، برداشت کرو، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا، لوگوں کو کہنے سے کیا ہوگا۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ الذُّنُوبَ الصَّغِيرَ، وَلَا تَحْقِرَنَّ الذُّنُوبَ صَغِيرًا، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ، پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہی بنتے ہیں، کنکریاں جمع ہوتی ہیں پہاڑ بن جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ جمع کرتے جاؤ گے تو یہ بھی پہاڑ بن جائے گا، کبیرہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، اصرار علی الصغیرہ۔ اگر کوئی بندہ کسی صغیرہ اور چھوٹے گناہ پہ اصرار کرتا ہے، چھوٹے گناہ کی عادت بنا لیتا ہے، تو یکون کبیرہ، وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ پھر وہ کبیرہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر گناہ کی نحوست یہ بھی ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے اوپر جرت پیدا کرتا ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے اوپر جرت پیدا کرتا ہے۔ پہلے میسج پہ کام چلتا ہے، پھر وائس میسج شروع ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ چھوٹا گناہ بڑے پہ جرت، میسج سے وائس ہو گئے، وائس سے پھر ویڈیو کال شروع ہو گئی، اور پھر الی آخرہ۔ توجہ ہے بھائی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک، فیہ ھدی، دو، فیہ ھدی للمتقین۔ ویسے تو قرآن ھدی للناس ہے،
قرآن مجید کیا ہے بھائی؟ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ ہے ہدایت بن کے تو سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو متقین ہوں، انہیں فائدہ ہوگا۔ آگے پہلے گروہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں جی، آیت نمبر 5 تک۔ کس گروہ کی صفات ہیں؟ انعمت علیہم کی 5 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ شروع میں نے بتلایا نا کہ پہلی 20 آیات میں کیا ہے؟ 3 گروہوں کی صفات ہیں، تفصیلی تعارف ہے، تفصیلی تعارف اور ان کی دنیاوی اور ان کا دنیاوی اور اخروی انجام۔ تو ابھی پڑھیں گے انعمت علیہم کا تفصیلی تعارف کہ یا اللہ میں انعمت علیہم بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے سلیبس کیا ہے، کیا کروں تو میں انعمت علیہم میں میرا شمار ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی صفات بتلائی ہیں بھائی؟ 5۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا انجام بھی بتلایا اور آخرت کا انجام بھی بتلایا۔ چلیں بھائی، پہلی صفت انعمت علیہم کی، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن پوری طرح ہدایت بن کر آیا ہے اور جن کو قرآن سے پورا فائدہ نصیب ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں الذین، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، اب آپ اگر تھوڑی سی مہربانی کریں گے، یہ لفظ بار بار دہرائے جاتے ہیں قرآن مجید میں۔ اب یہ الذین دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ سینکڑوں بار آیا ہوا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے الذین وہ لوگ۔ کسی کسی جگہ معنی ہوگا جہاں پیچھے فرشتوں کا ذکر ہوگا وہ فرشتے، یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور غائب ہوتا ہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، وہ لوگ، وہ لوگ، وہ لوگ۔ اب یہ ایک لفظ نہیں آپ نے یاد کیا، آپ نے سینکڑوں ہزاروں لفظ کیا کر لیے؟ قرآن مجید کے یاد کر لیے۔ تو انشاءاللہ روز کا سبق اگر روز آپ یاد کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو ترجمہ قرآن مجید کا انشاءاللہ بالکل آ جائے گا، ایک ہی دورے میں انشاءاللہ آپ کو مکمل ترجمہ آ جائے گا۔ تو اس لیے دھیان کریں، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ غیب کا کیا مطلب؟ ما غاب عنہم، جو ان سے غیب ہے، جو ان سے پردے میں ہے، جو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، صرف سنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صحابہ دیکھے نہیں، فرشتے اترتے دیکھے نہیں، جنت جہنم پل صراط حشر نشر میزان دیکھا نہیں، قبر پل صراط دیکھی نہیں، فرشتے منکر نکیر کرامن کاتبین دیکھے نہیں، سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ بہت بڑی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ما غاب عنہم، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت بھائی، انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ۔ مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں یؤدونہا بحقوقہا، یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے یؤدونہا بحقوقہا، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ظاہری نماز بھی پڑھتے ہیں اور باطنی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ظاہری نماز تو یہی ہے، یہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، یہ ظاہری نماز ہے۔ باطنی نماز یہ ہے کہ پوری نماز میں دل کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، صحیح معنوں میں نماز ہو۔ الذین ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، پابندی کرتے ہیں نماز کی۔ یہ نہیں کہ جس نماز کے اوپر دل کیا وہ پڑھ لی اور جو نماز مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا، یہ تو خواہش پرستی ہو گئی۔
یہ تو کیا ہو گئی؟ یہ تو خواہش پرستی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی کرتے ہیں نماز کی. تیسری صفت بھائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو کچھ ہم نے ان کو دیا. دینے والا کون ہے؟ اللہ. داتا کون ہے؟ اللہ ہی. وَمِمَّا، اور اس سے رزقنا جو ہم نے دیا ان کو، ہم نے دیا ان کو. رزق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیا ہوا. صرف پیسوں کو رزق نہیں کہتے، پیسوں کو، دانوں کو، سونے چاندی کو، صرف یہ نہیں ہے رزق کہ بندہ کہہ دیے فلاں کے پاس رزق بڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے وہ رزق ہے. صحت بھی رزق ہے. آپ کی جیب میں پیسے نہیں تو کیا ہوا؟ آپ تندرست تو ہیں نا. مرزا غالب نے کیا کہا تھا؟ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، غالب بھی ہے جی، اپنا دیکھو غالب کا اپنا نام بھی لے آیا ہے اور غالب کا مطلب بھی پورا ہے ادھر. تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تندرستی والی نعمت کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے. لاکھوں لوگ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ کبھی وہ اپنے ہاتھ کو کھول سکیں، اپنے بازو کو اوپر اٹھا سکیں. لاکھوں لوگوں کی یہ حسرت ہے کہ کاش وہ اپنے قدموں پہ 2 قدم چل سکیں. جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دیتا ہے، اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، صحت دی ہے رزق ہے، گھر بار دیا ہے رزق ہے، اولاد دی ہے رزق ہے، عزت دی ہے رزق ہے، علم دیا ہے کیا ہے؟ رزق ہے. سب کچھ رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں. آگے تفصیل سے آئے گا خرچ کے آداب کیا ہیں، خرچ کس طرح کرنا چاہیے، کیا نیتیں ہونی چاہیے، کون سی نیتیں خرچ کو خراب کرتی ہیں. چوتھا حصہ سورۃ البقرہ کا سارے مسائل تفصیل کے ساتھ رزق کے، خرچ کے اور انفاق کے، ينفقون کے مسائل وہاں پر آئیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو کچھ ہم نے دیا ان کو، ينفقون، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنا آسان اس لیے کیا ہے کہ کیا فرمایا کہ او انسان دیا ہم نے ہے، یاد رکھنا، رزق نہ دیا ہم نے ہے. تم اگر ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ پیسے نکالتے ہوئے ہمارے راستے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ دینے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے دینے والا تو میں ہوں. تو اس لیے خوش دلی سے میرے راستے میں خرچ کرو، ہر چیز خرچ کرو، علم خرچ کرو، مال خرچ کرو، صلاحیت خرچ کرو. کوئی ہنر ہے، کوئی سکل ہے آپ کے پاس تو اس کو کیا کرو؟ آگے خرچ کرو، امت کو فائدہ پہنچاؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے وقت دی ہے ہم نے، زندگی دی ہے تو اس کو کیا کرو؟ خرچ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جب بوڑھے ہو جاؤ گے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بولو گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت سے پہلے کیا ہو؟ جوانی کو غنیمت جانو اور یہ نعمتیں خرچ کرو. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو.
وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آج مال دیا ہے، خرچ کر لو اللہ کے راستے میں. خدا نخواستہ کل غریب ہو گئے، پھر حسرت ہی ہوگی کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو خرچ کرے. آج ہے تو دو، بانٹو. جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے اس میں تازہ پانی آتا رہتا ہے، اور جہاں پانی ٹھہر جائے چھپڑ جو جوہڑ بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ پکا وعدہ ہے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صحیح نیت سے خرچ کرے گا، اللہ اس کو اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیں گے، واپس کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں نے تو لاکھ روپیہ دیا ہے، مجھے تو ملا کوئی نہیں، 2 سال ہو گیا کوئی مال نہیں آیا میرے پاس. تو نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے. اللہ دیتے ہیں، دینے کی کئی صورتیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ممکن ہے اس موقع پہ جب آپ نے صدقہ کیا 1 لاکھ دیا اللہ کے راستے میں، تو اس سے اگلے گھنٹے میں آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہو کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی سلنڈر پھٹنا، کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہونے والا ہو، اور اس پہ آپ کے لاکھوں خرچ ہونے ہو. اس ایک صدقے کی برکت سے اللہ نے آپ کو اس تکلیف سے کیا کر دی ہو، بچا لیا ہو، نجات دے دی ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتہ ہے. اس لیے بھائی یہ چیزیں ضروری ہیں. اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے کیا فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آج اگر فراغت ہے، کوئی زیادہ مصروفیت نہیں ہے، تو غنیمت جانو. خدا نخواستہ کل کاموں میں مشاغل میں اگر پھنس گئے اور پھر حسرت ہی کرتے رہو گے کہ ٹائم ہوتا نا، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں یہ کرتا، ٹائم ہوتا تو یہ ہوتا. آج اللہ نے ٹائم دیا تو ٹائم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قیمتی بناؤ. اور 5ویں چیز نبی علیہ السلام نے فرما دی، خلاصہ ہی نکال دیا ساری چیز. آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، پوری زندگی کو موت سے پہلے کیا جانو، غنیمت جانو. موت آ گئی نا جی، بس پھر توبہ بھی قبول نہیں. توبہ بھی موت سے پہلے قبول ہے. جب فرشتے نظر آ گئے، اب پھر بھلے توبہ کرتا رہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. موت کے غرغرہ اور کیفیت سے پہلے توبہ ہے. آثار موت جب شروع ہو گئے تو اب کوئی توبہ شوبہ نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. سورہ نساء میں آیت نمبر 18 میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، کوئی توبہ شبہ قبول نہیں ہے ان لوگوں کی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی جو مسلسل برے کام کرتے رہتے ہیں. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، موت کے آثار آ گئے ہیں اور اب بندہ کہتا ہے انی تبت الآن، انی تبت، میں توبہ کرتا ہوں الآن. اب اللہ کہتے ہیں کوئی توبہ شبہ نہیں ہے، اب وقت کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا. اللہ اکبر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. میں نے مال نہیں کہا، ہر چیز جو دی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. کتنی صفات ہو گئی بھائی؟ 3. پہلی ہے یؤمنون، دوسری ہے یقیمون، تیسری ہے ینفقون، چوتھی والذین، اور وہ لوگ. اب دیکھو والذین کیا مطلب ہے بھائی؟ اور وہ لوگ. یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی.
اس پر او بھائی انعمت علیہم بننے کے لیے چوتھی شرط ہے، انعام یافتہ میں اگر آنا ہے تو چوتھی صفت کیا ہے کہ قرآن پر کیا لانا ہے؟ ایمان۔ بات تو بڑی سادی سی ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے۔ قرآن پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ کہے جی یہ کتاب قرآن ہے، بس یہ سچی کتاب ہے، اس کو چومتا ہوں میں، روز صبح شام اس کو آنکھوں سے ماتھے سے لگاتا ہوں، یہ قرآن پہ ایمان ہے؟ ایمان سننا ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کو، اور تصدیق علم کے بعد ہوتی ہے۔ پھنس گئے۔ تصدیق کس کے بعد ہوتی ہے؟ علم کے بعد۔ کسی بات کی آپ بغیر علم کے تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک پیپر لایا جائے، اس پیپر پہ کوئی پتہ نہیں کیا زبان لکھی ہوئی ہو، پیپر پہ اجنبی زبان لکھی ہوئی ہو، میں آپ کو کہوں نیچے آپ نہ ادھر اپنا سائن کر دیں، اس کی آپ تصدیق کر دیں، کریں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں کریں۔ آپ کہیں گے یہ نہ ہوئے میرے سارے مکان تے پلاٹ ہر چیز میری غائب ہو جائے، یا پتہ نہیں کیا لکھا، آپ کہیں گے پہلے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، میں نہیں تصدیق کر سکتا اس کی۔ علم کے بعد تصدیق آتی ہے۔ او میرے بھائیو، قرآن پہ ایمان ہے ہی اس بندے کا پورا کہ جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، دل میں اس کا یقین کیا ہے، اور پھر اس کی تصدیق ہے قرآن مجید۔ ہر بات کو اس نے کہا میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا یہ حکم بھی مانتا ہوں، یہ حکم بھی، یہ حکم بھی، یہ حکم بھی، ٹھیک ہے، اور ماننے کی پوری کوشش کرتا ہوں، یہ ہے تصدیق۔ ایمان بمعنی تصدیق، اور تصدیق علم کے۔ اگر کسی بندے نے ویسے ہی کہا ہوا ہے ہاں جی یہ قرآن ہے جی، اوپر موٹا سا لکھا ہوتا ہے القرآن الحکیم، ایک جلد ہوتی ہے، ایک بڑی سی جلد ہوتی ہے قرآن مجید کی، یہ قرآن ہے، تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ اس کی تصدیق صحیح نہیں ہے، اس کی تصدیق صحیح نہیں، اس کے ایمان میں نقصان ہے۔ کافر نہیں ہم اس کو کہتے، ہے یہ مسلمان ہے، لیکن اس کے ایمان کے اندر کیا ہے؟ ابھی نقصان ہے۔ ایمان اس کا کامل کب ہوگا؟ کہ جب یہ اللہ کی کتاب کو پورا سمجھے گا، پھر اس کو مانے گا۔ بہرحال یہ تفصیل آتی رہے گی۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ بھائی آپ کو تصدیق کا لفظ نیا لگ رہا ہے، میرے خیال میں آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاں، جب آپ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ پڑھتے ہو، آخر میں جا کے کیا کہتے ہو؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایمان کی بنیادوں میں یہ لفظ ہے کہ ایمان ایک تو ہوتا ہے زبان سے اقرار، زبان سے اقرار کو اسلام کہتے ہیں، ایمان دل کا کام ہے۔ ایمان کس کا کام؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ اپنا خواہ مخواہ ہمیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں۔ شیطان ہے نا، وسوسے ڈالتے ہیں، ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ میرے سامنے 26واں پارہ ہے۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور آ کر کہا جی آمنا آمنا آمنا۔ اللہ نے کہا خبردار آمنا کہا تو صرف یہ کہو اسلمنا۔ یہ صفحہ نمبر، سورت ہے حجرات، 26واں پارہ، آیت نمبر 14۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، آیت نمبر 14۔ یہ ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے آمنا آمنا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ 26واں پارہ، صفحہ نمبر 466 ہے آپ کے قرآن مجید پہ، 16-17 والے پہ، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 14۔ بھائی 14 مل گیا بھائی جی؟ اچھا، یہ نا جی مختلف قسم کے نا وسوسے
دینی لوگوں کے بارے میں یا مدارس کے بارے میں نا شیطانوں نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایک وسوسہ اس میں سے یہ ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں، مدرسوں والے استاد ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے بڑے لگاتے ہیں۔ کیا؟ کفر کے فتوے بڑے لگاتے ہیں، کافر کافر کہتے ہیں، ان میں ٹالرنس نہیں ہے، ان میں برداشت نہیں ہے، یہ متشدد ہوتے ہیں، یہ وہ فراں فراں فراں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ علماء لوگ جو ہوتے ہیں یا اہل مدارس جو ہوتے ہیں، استاذ جو ہوتے ہیں دینی مدارس کے یا علماء حضرات جو ہوتے ہیں، یہ کافر بناتے نہیں ہیں کسی کو، بلکہ یہ کافر بتاتے ہیں کہ یہ کام کفر ہے۔ ہمارا کام کسی پہ فتوے لگانا نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ضرور بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ کام کفر ہے، یہ کام شرک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس سے بچو۔ باقی پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر کسی کو چیک کرنے کا شوق ہے تو ہم کسی کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور بتاتے جائیں گے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ کفر اور شرک اعمال کفریہ، اعمال شرکیہ، اس کی نشاندہی کتاب و سنت نے کی ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا اگر کسی اور کا آرڈر مانا نا تو مشرک ہو۔ صاف آیت کا ترجمہ ہے، کوئی تشریح نہیں ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، أَطَعْتُمُوهُمْ، مجھے چھوڑ کے کسی اور کی حکم مانا، اطاعت کی، لمشرکون، کیا ہو جاؤ گے؟ شرک ہو جاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ استاد کی اطاعت ہے، نہ پیر کی اطاعت ہے، نہ مرشد کی، نہ باپ کی، نہ خاوند کی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اب یہ دیکھو سامنے آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے، اعراب دیہاتیوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے کہا آمنا آمنا آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں، لم تؤمنو، ایمان لے آئے ہو تم، ایمان کو اتنا سوکھا ہے، لم تؤمنو، نہیں ایمان لائے ہو تم، ولکن قولو، صرف اور لیکن اتنا کہو، زبان سے کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، ظاہری اسلام قبول کیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گھسا نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ چلیں واپس آ جائیں۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے قوانین کو ماننا۔ ما انزلہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر انعمت علیہم بننا ہے تو ما انزلہ کو ماننا ہے، ما انزلہ پہ کیا لانا ہے؟ ایمان۔ اگر کوئی قوم اور کوئی کمیونٹی اور کوئی جماعت وہ اللہ کے قانون کو نہ مانے، اللہ کے قانون کو نہ مانے، جو قانون اللہ نے قرآن کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا ہے، تو وہ انعام یافتہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ان پہ اللہ کے انعامات ہوں گے؟ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قانون کو مانا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے؟ چھوڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ کا قانون چل رہا ہے یا انگریز کا ٹرمپ کا قانون چل رہا ہے؟ سمجھ آئیے؟ عدالتوں میں دیکھ لیں، معاشی لائن میں دیکھ لیں، تجارت سود پہ چل رہی ہے۔ تجارت کس پہ چل رہی ہے؟ سود پہ چل رہی ہے۔ اور عدالتی قوانین جو ہیں اس کا حال یہ ہے کہ جو کہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹے، توبہ توبہ، ظلم، استغفر اللہ، اللہ کے قانون کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پہ ایمان ہے؟ نہیں۔ ایمان بڑی سمجھنے کی چیز ہے، انشاءاللہ قرآن سے سمجھ آئے گا ایمان۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، چوتھی صفت ہے بھائی، جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، تصدیق کرتے ہیں اس کی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی، من قبلک جو آپ سے پہلے اتری، سابقہ آسمانی کتابیں، ان پر بھی مجمل ایمان، صحیفوں پر مجمل ایمان کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق کو صداقت اور رہنمائی اور ہدا تھیں، اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی اور وہ معیار ایمان تھیں، ٹھیک ہے، اور اب اس وقت ان کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل اور تحریف کر دی ہے۔ صرف قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے، اور وہ من و عن جس طرح نازل ہوا اسی طرح مسلمانوں کے سامنے محفوظ ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، انزلا جو اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور ان کتابوں پر بھی، انزلا من قبلکا جو اتاری گئی آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ حضور پر نبوت ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کیا ہو گئی ہے؟ دیکھو نا، من قبل کا ہی نظر آئے گا پورے قرآن میں آپ کو، من بعد کا نہیں آئے گا۔ ما انزلا ان کتابوں پر بھی، انزلا من قبلک جو اتاری گئیں آپ سے پہلے، بس آپ پر وہی ختم، نبی علیہ السلام پہ سب کچھ ختم، ختم سارے مقام ان پر، ختم سارے مقام ان پر، نبوت کا ہوا اختتام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، صبح ان پر، شام ان پر۔ وما انزل من قبلک، وبالآخرتی پانچویں صفت، انعمت علیہم کی پانچویں صفت، وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بس ماشاءاللہ یہ 5 صفات جن خوش نصیبوں میں آ جائیں گی وہ کیا بن جائیں گے بھائی؟ انعمت علیہم۔ آخرت پر کیا ایمان ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہر چیز آتی رہے گی۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن خوش نصیبوں میں یہ 5 صفات آ گئیں وہ انعمت علیہم بن گئے۔ اب ان کا دنیاوی انجام اور پھر اخروی انجام۔ دنیاوی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کا دنیاوی حکم ہے۔ اولئک یہی خوش نصیب لوگ، اولئک یہ جمع کے لیے اشارہ ہوتا ہے، جس طرح انگلش میں آپ کہتے ہیں دے آر، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا آئے گا جی؟ اولئک یہی لوگ علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت کے اوپر سوار ہیں، گویا کہ مکمل اور کامل ہدایت کے اوپر ہیں، یہی لوگ کامل ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ دنیاوی حکم اور آخرت کا حکم ان کا کیا ہے؟ آخرت کا انجام، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ المفلحون کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کامل کامیاب ہونے والے ہیں، کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ انعمت علیہم کا تعارف اور ان کی صفات، 5 صفات مکمل ہو گئی ہیں، سمجھ آ گئی؟ دوسرا گروہ کیا تھا؟ مغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا کیا ہوا؟ غضب ہوا۔ اب 2 آیتوں میں ان کا تعارف اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کا مختصر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ کھلے کافر ہیں، کھلے دشمن ہیں، ان سے کوئی اتنا خطرہ نہیں، پتہ ہے کہ ان سے دشمنی ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ایک آیت میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیاوی اور اخروی انجام بتلا دی۔ مغضوب علیہم کا ذکر ہے، کھلے کفار جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا ہوا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ساتر الحق کا عنادن، ساتر کفر کی یہ تعریف ہے کہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپایا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، تفسیر مدارک نے معنی کیا یہ والا، ساتر الحق کا عنادن، بے شک وہ لوگ کافروا، یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کی پھر بڑی قسمیں ہیں،
کفر جہودی، کفر انکار وغیرہ وغیرہ. بس آسان سی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایمان نہ لانا اور ایمان کا کیا کرنا بھائی؟ انکار کرنا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم، اور ضدی لوگ ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں. سواء برابر ہے، سوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر ہے. علیہم ان پر، انذرتہم، حمزہ زبر آ، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو. یہ حمزہ اس کو بولا جاتا ہے حمزہ للتسویہ، حمزہ للتسویہ، برابری کے لیے، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا. لم تنذرہم، لم نفی کے لیے آتا ہے. لم تنذرہم، ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے نا، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں. ساری عمر ساتھ دیتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے. ابو طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار، ساری عمر انہوں نے حمایت کی، دل سے حمایت کی، خاندانی اور اس کا وہ جو اپنا جو ایک رشتہ تھا وہ انہوں نے نبھایا، لیکن ایمان کے معاملے میں وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. ان کی موت کا بڑا ہی صدمہ ہوا تھا نبی علیہ السلام کو، جب وہ اپنی اس کفر کی حالت پہ چلے گئے نا، تو اس کا بڑا ہی صدمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے تسلی دی سورۃ القصص میں، ابھی اس میں پارے میں، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کو بڑے ہی پسندیدہ ہو اس کو آپ ہدایت دے سکیں، نہیں. دل بدلنا، قسمتیں بدلنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ان، بے شک، ان کا مطلب یاد کرو. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، جان بوجھ کے حق کو چھپایا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے کے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے دنیاوی انجام، وجہ بھی بتا دی. ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ختم کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مہر لگانا. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر. علا کا معنی ہوتا ہے اوپر یا پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃن، پردہ ہے، غشاوۃن پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، یہ تو ان کا دنیاوی انجام ذکر ہو گیا نا، کہ اللہ نے ان کے آنکھوں، دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے، اور ان کے آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، گمراہی کا پردہ ہے ان کی آنکھوں پہ. یہ دنیاوی انجام ہے، دنیاوی حالت ہے ان کی. اور آخرت کی حالت کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ جی جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے، کانوں پہ مہر لگا دی ہے، حق سوچ نہیں سکتے، حق سچ سن نہیں سکتے، اور پھر آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہی کے پردے ڈال دیے ہوئے. اللہ نے خود فرمایا، ختم اللہ، میں نے مہریں لگا دی ہیں ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے ڈال. تو اب اگر وہ لوگ گمراہ ہیں تو ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ سوال ذہن میں آیا؟ آنا بالکل آیا ہے. جواب
جواب یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہوا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، یہ ابتدائی طور پر نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدا میں ہی میں نے ان کو پیدا ہوئے ہی تو میں نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی تھیں اور کانوں پہ موریں لگا دی تھیں اور آنکھوں پہ گمراہی کے پردے ڈال دیے تھے، فطرت مسخ کر کے میں نے ان کی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نہیں، یہ جو کام ہوا ہے نا، یہ تو آخر میں جا کے ہوا ہے، اختتام میں ہوا ہے جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ میں نے تو جب انسان کو پیدا کیا، میں نے اس کو حق سننے کے لیے کان دیے، میں نے اس کو حق سوچنے کے لیے دل دیا، میں نے اس کو حق دیکھنے کے لیے کیا دی؟ آنکھیں دی، دل، دماغ، سوچنے کی صلاحیتیں میں نے پوری طرح اس کو دے کے دنیا میں نے بھیجا۔ پھر میں نے اس کے لیے لاکھوں رسول بھیجے، ان پہ کتابیں اتاری، پوری کائنات میں نے اپنی قدرت کے دلائل، اپنی طاقت کے دلائل بھیجے۔ خود وفی انفسکم، خود انسان کے اندر اپنی قدرت کی ہزاروں نشانیاں میں نے رکھی۔ روزانہ میں سورج طلوع کرتا تھا، روزانہ سورج غروب ہوتا تھا، موسم بدلتے تھے، دن رات۔ اتنا زیادہ میں نے ہدایت کا کیا کیا، اس کے لیے انتظام کیا۔ لیکن یہ ایسا ضدی تھا کہ اس کو سمجھانے کے لیے جو لوگ آئے نا، جو طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، کون؟ رسول۔ جو معالج بن کے آئے، کیا بن کے آئے؟ ان مریضوں کے لیے معالج بن کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجنون ہو، معاذ اللہ، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو۔ اور جو نسخہ وہ لے کر آئے، ہدایت کا نسخہ، توحید، رسالت، آسمانی کتابیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں، ان کافروں نے کیا کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پرانے دور کی کہانیاں سناتے ہو۔ جدید دور ہے، 2024 چل رہا ہے، 20ویں صدی ہے، ترقی کا زمانہ ہے، یہ وہ، تم ہمیں کس دور میں لے کے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، تم تہذیب یافتہ نہیں ہو، تم ترقی کی دوڑ میں خود پیچھے ہو، ہمیں بھی پیچھے رکھنا چاہتے ہو۔ یہ لوگ نبیوں سے جھگڑنے لگ گئے، یہ لوگ نبیوں سے لڑائیاں کرنے لگ گئے۔ نتیجے میں ان کے دلوں پر کیا لگی؟ مہر لگی، ان کانوں پہ مہر لگی۔ یہ کام میں نے شروع میں نہیں کیا، یہ جتنی میں نے تقریر کی ہے، دیکھو 14واں پارہ، تاکہ وہ سوال آپ کے ذہن میں پھر نہ آئے کہ یار اللہ نے جب مہریں لگا دی ہیں تو بندوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 78، صفحہ نمبر آپ کے قرآن مجید پہ 249۔ اور 249 249 39 تھے کہ دو آ گیا۔ صفحہ مل گیا جی؟ واللہ اخرجکم، صفحہ نمبر چلیں 249، سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 78، 78۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، توجہ بھائی، اور اللہ وہ ذات ہیں، اخرجکم، جو نکالتے ہیں تمہیں، من بطون امہاتکم، ماؤں کے بطن سے، ایسی حالت میں نکالتے ہیں ماؤں کے پیٹ سے کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر میری نعمتیں دیکھو، آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ میں نے مہریں لگا کے بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں نے تمہارے لیے کان بنائے، اور بنایا اللہ نے تمہارے لیے کان سننے کے لیے قوت سامعہ، والابصار، حق دیکھنے کے لیے قوت باصرہ، والافئدہ، سوچنے کے لیے دل۔ یہ جو سوچتا ہے نا، تو انسان کا دل سوچتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ دماغ نہیں سوچتا۔ دماغ تو ڈیٹا سیو کرنے کی ایک جگہ ہے بس، اصل بادشاہ کیا ہے؟ دل ہے۔ مہریں بھی لگتی ہیں تو کس پر لگتی ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم یا علی دماغہم؟
علی قلوبہم. دل کی مثال بٹن کی طرح. کس کی طرح؟ بٹن کی طرح. بٹن آن ہوگا تو کوئی روشنی ہوگی. دماغ میں کوئی چیز تب جاتی ہے جب پہلے دل میں آتی ہے. دل کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک مرکز بنایا. سبحان اللہ. اس پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے دل پہ. نور الہی کا مرکز بھی کیا ہے؟ دل ہے. انوارات بھی کہاں اترتے ہیں؟ دل میں یا دماغ میں؟ دل. ختم اللہ علی قلوبہم. اچھا ادھر دیکھو کیا ہے. نہیں ابھی ادھر نہیں جانا. واللہ اخرجکم، اور نکالا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے. کیسے نکالا؟ لا تعلمون شیئا، پہلے تو تم موریں پہلے تم پہ لگی ہوئی تھیں، سمجھ آ گئی، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا بنایا؟ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیے، ابصار آنکھیں دی، افئدہ دل دیا، اور پھر آگے پیچھے اللہ نے دلائل ہی دلائل. یہ آگے دلائل ہی دلائل ہیں. پوری سورۃ نحل میں اللہ کہتے ہیں میں نے قدرت کے دلائل بھی دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، سب کچھ دیا، لیکن بندے نے کیا کیا؟ 24واں پارہ کھولو. نبیوں سے لڑائی شروع کر دی. چوبیسواں پارہ سورہ مومن، صفحہ نمبر ہے، آیت نمبر بتائیں. آیت نمبر ہے 35 سورہ مومن. اب لگنے لگی ہے مور اس پہ، پہلے نہیں لگی. اللہ نے تو سالم الاعضاء بنا کے بھیجا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، لیکن یہ لڑ پڑا. اب لڑائی کا ذکر ہے. کس نے نبیوں کو کہا تم مجنون ہو، دیوانے ہو. کتابوں کے بارے میں کہا اساطیر الاولین، پرانے دور کی کہانیاں ہیں. لڑائی شروع کر دی. الذین یجادلون فی آیات اللہ. آیت نمبر 35 دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 425. الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو لڑ پڑے، جدال جھگڑا کرنے لگے. نبیوں سے ہی جھگڑ گئے بھائی. اور کہنے لگے، دوسری جگہ پہ ہے 23ویں پارے میں، یہ صفحہ کھلا رہے کہ آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، ہم اس شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیں. سورہ صافات میں. اچھا، الذین یجادلون، وہ لوگ جھگڑنے لگے. جھگڑنے سے پہلے شک میں تھے. اوپر والی آیت میں ہے کہ سب سے پہلے نے نبیوں کے بارے میں شک پڑا. ہے نا شک اوپر لکھا ہوا، فما زلتم فی شک. اچھا جی، اب الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو اللہ نے ان کو دی ہو. کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں. کبر مقتا، بہت زیادہ ناراض کرنے والی اللہ تعالیٰ کو، قابل نفرت بات ہے اللہ کے ہاں بھی اور ایمان والوں کے ہاں بھی. کذالک یتبع اللہ. اب یہ جو کاف ہے نا، یہ کاف لام کے معنی میں ہے. اسی وجہ سے، کذالک لذالک، اسی وجہ سے. علماء فرماتے ہیں اسی جدال کی وجہ سے. کذالک کا مطلب ذالک اشارہ، یعنی اسی جدال کی وجہ سے. یتبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی کل قلب متکبر جبار. اب لگتی ہے آ کے مہر، ورنہ اللہ پہلے مہر لگاتے. اب سوال ختم ہو گیا کہ نہیں؟ جتنا مرضی اونچا جی کہہ لو، چھٹی بٹ سب ٹائم پہ ہی ہوگی. ومن الناس، اچھا یہ ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم، اور غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا. انہیں ہدایت نظر نہیں آتی، سیدھا رستہ نظر نہیں آتا. اور آخرت کا انجام ان کا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تیسرے گروہ کا ذکر ہے جی آگے، منافقین کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. الضالین کا بیان ہے، گمراہ لوگوں کا بیان ہے، منافقین کا بیان ہے. ان کا بیان قرآن مجید نے خاصی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، انعمت علیہم سے بھی زیادہ.
کافروں سے بھی زیادہ. کافروں کا تھوڑا سا یہ ذکر ہوا ہے مغضوب علیہم کا، کیونکہ ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے. زیادہ خطرہ ان سے ہے کہ جو اپنے اندر رہ کے فساد کرتے ہیں، کلاس میں آ کے کیا کرتے ہیں، باہر سے گزرنے والے سے کیا خطرہ ہے. جو اندر بیٹھا ہے، جاسوس بن کر بیٹھا ہے، منافق بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر چولا بھی بڑا زبردست ڈالا ہوا ہے کہ انما نحن مصلحون، ہم بڑے فرما بردار اور اصلاح کرنے والے اور بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، اور اندر رہ کر جماعت کو کیا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں منافقین. سمجھ آئی؟ تو ان کا بیان اللہ رب العزت نے خاصی تفصیل سے کیا. اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے، منافقین کا. اسلام کو اتنا نقصان ابو جہل نے نہیں پہنچایا، اس کی تلوار نے نہیں پہنچایا، جتنا عبداللہ ابن ابی کی زبان نے پہنچایا، عبداللہ ابن سبا کی نسل نے جتنا نقصان پہنچایا ہے نا، ٹھیک ہے، منافقوں نے اتنا نقصان ابو جہل نہیں پہنچا سکا اسلام کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا اور ان کی شناخت کافی کروائی ہے. یہاں بھی کافی صفات ہیں، باقی قرآن مجید میں جب پڑھیں گے نا، اوئے ہوئے ہوئے حیران ہو جائیں گے. پوری سورت اللہ نے اتاری ہے، سورۃ المنافقون، 28ویں پارے میں منافقوں کی علامتیں ذکر ہیں. سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں 63 سے زیادہ علامات منافقین کی بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید میں بھی بہت جگہوں پہ، خاص طور پہ جہاں جہاد کا حکم آتا ہے، مدنی صورتوں میں منافقوں کا ذکر اللہ جب کرنے لگتے ہیں تو پھر تفصیل سے کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایمان والو دیکھو کہیں تمہارے اندر تو کوئی ایسی خرابی نہیں پائی جا رہی ہے تو درست کر لو. منافقت والی کوئی صفت، کوئی خصلت اگر منافقت والی پائی جا رہی ہے تو اس کو کیا کرو، اسے ختم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، تو یہ ایسے دن تھے کہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، صدیوں کی انہوں نے جنگیں کی تھی اور اس وقت تھک چکے تھے. بالکل یہ دن وہ تھے جب نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تشریف لانا تھا. اوس اور خزرج نے اور قبیلوں نے یہ اتفاق کیا ہوا تھا کہ یار لڑائیاں بس کریں، اب قبیلوں کے صفایا ہو گیا، اب لڑائیاں بس کریں اور اپنا کوئی ایک سربراہ مقرر کریں اور اس کے ماتحت ہو کے سکون کے ساتھ زندگی کے کچھ دن گزار لیں، چھوڑ دیں کہ لڑائی جھگڑے اور صلح کر لیں اور اتفاق کر لیں. ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں، بس اس کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں گے. اب ان دونوں قبیلوں نے جس بندے کا نام چنا ہوا تھا بادشاہت کے لیے وہ تھا عبداللہ ابن ابی. اس کے نام پر کیا ہو چکا تھا، اتفاق ہو چکا تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کی ماں کا نام. عبداللہ ابن ابی والد کا نام ہے، سلول اس کی ماں کا نام، ابن سلول. اس کی جناب تاج پوشی کی تیاریاں شروع تھیں، شیروانیاں سلائی ہو رہی تھیں اور تیاری جاری تھی کہ اچانک طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ثنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ کی بچیوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، 1 ہفتہ لگا نبی علیہ السلام کو، پتہ چل مدینہ میں اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام پہنچ رہے ہیں. روزانہ چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کے لیے، وہ ایک اونچی جگہ تھی ثنیۃ الوداع، وہ گھاٹی، وہاں تک آتی، انتظار کرتی صبح سے شام تک. اور پھر وہ دن بھی آیا. دور سے دیکھا بچیوں نے کہ 3 سوار آ رہے ہیں. کتنے؟
3 سے. کون کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا وہ ڈال تھا، رہبر تھا، جو گائیڈ تھا. اللہ اکبر. گائیڈ لے کر آئے نبی علیہ السلام. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گائیڈ رکھتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو عالم الغیب ہو، سارے غیب جانتا ہو، اس کو گائیڈ بھی کافر، لیکن تھا بندے کا پتر، دھوکہ نہیں دیا اس نے. کافر تھا، خفیہ راستہ جانتا تھا وہ مکہ سے مدینے کا، اور وہ لے کے آیا. تو بس وہاں تک اس کی ذمہ داری تھی، وہاں تک چھوڑنے کی. ہاں، تو بس مدینہ کی بچیوں نے ترانہ پڑھا، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر آج 14ویں کا چاند طلوع، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اللہ کا شکر کیا ہے؟ مدینہ والوں نے ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی، جتنا انہوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے اتنا کبھی کسی نے نہیں بلایا. بس جی، نبی علیہ السلام آ گئے، آپ کے آنے کی دیر تھی، سارے انصاری گئے سیدھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر، سب اوس خزرج سارے. یہ اس کا پروگرام خراب ہو گیا. عبداللہ ابن ابی کا سارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو گیا. نہیں، خراب ہو گیا. درس ہے نا جی، درس جی، در بات ہو. اچھا جی، اوہو، اب اس کو بڑی پریشانی اور بڑی بے چینی کہ میرا تو اتنا خرچہ بھی کیا ہوا تھا، تیاری بھی تھی، سب کچھ، تو اب میں کیا کروں؟ بس حسد کی ایک آگ تھی جو اس کے اندر جل اٹھی. سوچنے لگا، لیکن ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، سارے لوگ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے. اس نے سوچا، پلاننگ کی، کہتا ہے کہ میں اکیلا لڑ نہیں سکتا، لہذا دوسرا طریقہ اپناتا ہوں، سرد جنگ والا، کہ بظاہر میں بھی کیا کر لیتا ہوں، بیعت کر لیتا ہوں، لیکن اندر سے اپنی جماعت بنانی شروع کرتا ہوں، اور پھر جو آگ لگ سکی وہ لگاؤں گا. بس پھر عبداللہ ابن ابی نے اپنے مطلب کے پروگرام شروع کیے، اور پھر ساری زندگی اس نے اپنے ہم خیال لوگ چند جمع کر لیے، منافقین جو تھے اپنے جیسے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے جیسے ہم خیالوں کا، اور وہ ڈھونڈ لیتا ہے جس مجلس میں بھی جائے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے نا، 3 دن، ان کے ساتھ اور بھی مطلب کہ مدینہ سے دارالخلافہ منتقل ہوا تھا کوفہ میں، مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل ہوا تھا. سارا جو سرکاری دفتر تھے، ریکارڈ تھا، رجسٹر تھے، سارے کہاں گئے؟ کوفہ میں گئے. بہت سارے عملہ بھی گیا. 3 دن گزرے نا کوفہ میں، سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کی. انہوں نے فرمایا، یا اہل الکوفہ قد علمنا خیارکم و شرارکم. کیا حکمت تھی سیدنا علی المرتضیٰ کی، سب کہو رضی اللہ تعالی. اے کوفہ والو، ہمیں تمہارے اچھے اور بروں کا پتہ چل گیا، ہمیں تمہارے اچھے اور بروں کا پتہ چل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کون اچھا ہے کون برا ہے، پورے کوفے والوں کا. کوفے والے حیران ہو گئے کہ یہ حضرت علی کے پاس کیا چیز ہے، کیا کسوٹی ہے کہ انہوں نے اچھے بروں کو جج کر لیا 3 دن میں ہی. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمنا خیارکم من خیارنا و شرارکم من شرارنا. ہمارے ساتھ جو جماعت آئی ہے نا، ہم جو وہاں سے یہاں منتقل ہوئے ہیں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، اور ان کا تو ہمیں پتہ تھا نا. اپنے لوگوں کا تو کیا ہوتا ہے، پتہ تھا. صحابہ کے علاوہ بھی اور اگلی نسل بھی تھی نا. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، اگلی نسل کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اپنے اچھوں سے تمہارے اچھے پہچان لیے، اپنے بروں سے تمہارے برے پہچان لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو بندہ جس جگہ جاتا ہے نا، وہ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ ہی لیتا ہے.
اپنے جیسا کوئی کبوتر با کبوتر باز را بباز، ہم جنس را کند پرواز، ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پرواز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز کس کے ساتھ؟ جس بندے میں برائی ہوگی نا، جس طالب علم میں خرابی ہوگی، وہ اچھے طالب علم کو دوست نہیں بنائے گا، وہ برے کے قریب بیٹھے گا جا کے، اس کو کوئی خوشبو آ جائے گی، کوئی جراثیم کوئی اس کو مطلب کہ ایکٹیو ہوں گے نا ایسے کہ میرا ہم خیال اس مجلس میں وہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گا، وہ سنجیدہ اور پڑھائی والے اور لائق طالب علم کے قریب نہیں آئے گا، نکھٹو کو دوست بنائے گا، نالائق کو دوست بنائے گا، لائق کو دوست بنائے گا، ذہین کو دوست بنائے گا، علم کے شوقین کو دوست بنائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس نے بھی اپنے ہم خیال، یہ فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، اس نے بھی اپنے ہم خیال بنا لیے اور پھر ڈنگ مارتا رہا جب موقع ملا، حتیٰ کہ اپنی ایک مسجد بھی بنائی مدینہ، مسجد زرار، قرآن مجید میں اس مسجد کا نام بھی ہے، واقعہ بھی ہے، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، 10ویں پارے میں دوسرے صفحے پہ، نہیں 11ویں پارے میں، 11ویں میں دوسرے صفحے پہ، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی ہے، تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں اس مسجد کا؟ ہر مسجد نہیں ہوتی، قرآن نے واضح کر دیا، ہر مسجد نہیں ہوتی، اس مسجد کا مقصد کیا ہے؟ تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں لڑائی ڈالنا، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے مورچہ بنایا ہے۔ ابو عامر راہب عیسائی تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، یہ بھی ایک بات پہ نبی علیہ السلام سے ناراض ہو گیا تھا اور بس مدینہ چھوڑ گیا تھا، اور اس نے پھر پورا رابطہ رکھا ہوا تھا مدینہ کے منافقوں کے ساتھ، اور اسی کی کوشش پر یہ مسجد زرار بنائی گئی کہ وہاں ہم اسلحہ بھی ڈمپ کریں گے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں، اور پورا مورچہ بنائیں گے مسلمانوں کے خلاف اور حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور انتظار کریں گے۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے یہ عبداللہ بن ابی کے واقعات تھے جناب، ٹھیک ہے نا، تو یہ منافقوں کا سرغنہ تھا، سردار تھا، تو قرآن مجید نے منافقوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ان کے خطرات کیا ہیں جی؟ زیادہ ہیں۔ پھر منافقوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہاں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے شعوری منافق، ایک کون ہے؟ شعوری، پکا منافق، پکا، جس کو پتہ ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں، جان بوجھ کے منافقت کر رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری منافق، وما یشعرون منافق، سمجھ رہے ہو؟ ضروری بات ہے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے ہم منافقت کر رہے ہیں، ایسے منافق ہیں، منافق لیکن وما یشعرون، انہیں اپنے نفاق کا علم ہی نہیں۔ دونوں طرح کے منافقوں کا ذکر ہوگا کیوں؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف ترجمہ یاد کرنا ہے ہم نے، زہر بھائی یہ بات آپ نے یاد رکھی، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں عربی کا اردو ٹرانسلیٹ آ جائے، یہ بڑے لوگوں کو آتی ہے، صرف ترجمہ نہیں آ جائے، عمل آ جائے، اللہ کرے عمل آ جائے، ہاں؟ منافقت سے ہم بچ جائیں۔ ہاں جی، یہ جو منافقت ہے نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد، بیس کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، اس کی بنیاد اور بیس یہ ہے، 2 لفظ ہیں بس، اور یہ ذرا زندگی میں اپنے اپلائی کرنا، ذرا سوچنا، پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ منافقت کی بنیاد اور روح، ہائپوکریسی کہتے ہیں منافق کو، ہائپوکرائٹس، اس کی روح یہ ہے رعایت جانب الخلق، رعایت جانب المخلوق علی جانب الخالق، عربی میں نے ابھی بولا رعایت جانب المخلوق علی جانب الخالق،
اللہ کی بجائے بندوں کی رعایت کرنا اپنی زبان میں کہتے ہیں. اللہ کی اتنی رعایت اور پرواہ نہ کرنا جتنی پرواہ کس کی ہو بندے کے دل میں؟ مخلوق کی. وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اور وہ اللہ ہوتا رہے ناراض، اس کی راضی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. یہ ناراض ہو جائے گا. بس یہ اس کو بولتے ہیں نفاق کی اساسی صفت. نفاق کی یہ سادی سادی باتیں ہیں، مشکل تو نہیں ہے. نفاق کی اساسی اور بنیادی صفت یہ ہے رعایت جانب المخلوق علی جانب الخالق. خالق کی بجائے کس کی پرواہ کرنا؟ مخلوق کی. اب اور میں آسان کرتا ہوں، اللہ کی بجائے خاندان کی، اللہ کی بجائے استاذ کی، اللہ کی بجائے خاوند کی، اللہ کی بجائے بیوی کی، اللہ کی بجائے ماحول کی، اللہ کی بجائے ماحول کی، معاشرے کی، دوستوں کی، سہیلیوں کی. بس یہ جناب منافقت کی اساس ہے. آگے پھر اس کی آگے وضاحت ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. یخادع ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ. اچھا، منافقوں کا ذکر جب اکثر جگہ پہ آتا ہے نا تو من الناس آتا ہے. کیا آتا ہے؟ من الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں سے. صرف شکل انسانوں والی ہے. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف کیا ہے؟ شکل انسانوں والی ہے، بس کام انسانوں والے نہیں ہیں. یہاں پر دو لفظ آ رہے ہیں، ایک ہے ومن الناس، اور ایک تھوڑی آیتوں کے بعد آ رہا ہے آمن الناس، یعنی الناس. الناس کامل انسان صحابہ کرام. جب الناس آئے گا نا، الناس، تو صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوگی انشاءاللہ. اور ومن الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے. ومن الناس تعارف منافقین شروع ہے بھائی. تعارف منافقین یہاں بھی ہے، اور میں نے پہلے عرض کر دیا قرآن مجید میں اور بڑی جگہوں پہ ہے. سورہ نساء میں بھی ہے، آیت نمبر 142 میں، 5ویں پارے کا آخری صفحہ. تھوڑا سا یہ دیکھنا ضروری ہے، 5ویں پارے کا آخری صفحہ. صفحے پلٹتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابو عامر راہب تھا اس کا نام. اچھا جی، صفحہ نمبر 92 ہے، 5ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. آیت نمبر کیا ہے جی؟ 142 ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ. آپ کے سبق میں اگلی آیت بھی یخادعون اللہ والی ہے. ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. خداع، مخادعہ، اس کی تعریف ابھی آتی ہے کیا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا، منافقوں کی علامات. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں منافقوں کی، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں منافق إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف. نماز پڑھتے ہیں منافق، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست سست. کسالہ کا معنی سست، یعنی دین کے ہر کام میں سست. نماز تو ویسے ایک مثال ہے نا، دین کے ہر کام میں سستی کرتے ہیں. قاموا کسالہ، دیکھو نماز پڑھتے ہیں صرف سستی کرتے ہیں، اور بڑے مشکل سے نماز کی طرف اٹھ کے آتے ہیں فجر پہ ادھر ادھر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لائن میں کھڑا کر دیا جی؟ منافق. تو ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ترجمہ آ جائے ہیں؟ نہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم نمازوں میں شوق سے حاضر ہوں، کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور یہ سستی نہ ہو، اپنے اوپر بوجھ نہ ہو. یار ہے کی نمازاں نے، یار 5 نمازاں اللہ نے، اللہ دے پاک پیغمبر ایک چکر تو سا اور لانا سی تے سارا کام میں مک جانا. سمجھ آ گئی؟
50 تو 45 تے جے لے آیا تسی۔ اور معراج شریف میں جب نمازیں ملی تو ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بار بار صحیح حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں میں امت کا تجربہ کر کے آیا ہوں، کوئی نہیں پڑھیں گے نمازیں، یہ نہیں پڑھتے، کم کرواؤ کم کرواؤ کم کرواؤ۔ نبی علیہ السلام جاتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10 5۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا ایک پھیرا اور مارو ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس مجھے اب کیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو ایک مقتدی بیٹھا ہوا تو وہ کہنے لگا اللہ دیا پاک پیغمبر ایک چکر اور لاؤ آتے کام ہی مک جا گیا۔ قاموا کسالا یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں کہ جی ہم آ گئے بس۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں یاد کرتے اپنی نمازوں میں اللہ کو مگر بہت کم۔ پوری نماز میں ان کو اللہ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں نماز میں۔ تو یہ منافقوں کی علامات یہاں بھی آگے پیچھے بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، سبق پہ واپس۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب نماز پڑھیں تو اس کی مشق کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی مشق کریں گے کہ ہمارا دھیان نماز میں اللہ ہی کی طرف آئے۔ بار بار ٹھیک ہے تھوڑا غلطی ہوگی، تھوڑی سستی ہوگی، لیکن پھر ہم اپنے آپ کو نماز کے اندر دھیان دل لگائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اول آخر کا ذکر کیا، پورے دین کو دینی مانتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، وما اور نہیں ہیں، وما کا مطلب جی اور نہیں ہیں، ہم وہ بمؤمنین بالکل مومن، وہ بالکل مومن نہیں ہے۔ ما کے بعد با آئے نا جی، نفی والا ما، اس کے بعد با تاکید کے لیے آتا ہے، بالکل مومن نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ پھر دعویٰ کیوں کرتے ہیں جب دل میں ایمان ہے ہی نہیں ہے؟ تو جواب آیا جی یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون اللہ کا مطلب کیا بھائی؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ خداع اور مخادعہ، خداع اور مخادعہ دھوکہ دینے کو کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ فرمایا ہے خداع یہ ہے، توجہ جی، خداع یہ ہے کہ انسان کام تو دین کا کرے مگر اس کی نیت دنیا ہو، یہ ہے خداع۔ کام کس کا کرے؟ عمل دینی کرے، کام دین والا کرے، مگر اس کی نیت دنیا داری ہو، نیت اس کی نام و نمود شہرت ہو، یہ خداع ہے۔ یہ ہے یخادعون اللہ، اللہ کو کیا دینا؟ دھوکہ۔ سورۃ یاسین صرف اس لیے پڑھے کہ میرے مال میں کیا ہو؟ برکت ہو، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ 5 نمازیں اس لیے پڑھے بندہ، نیت صرف یہ ہو دکان اچھی چلے، کاروبار اچھا چلے، جس دن میں نماز نہیں نہ پڑھتا یا اس دن میرا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے اب نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ جس دن میری فجر رہ جائے اس دن میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے یہ نیت کہ میں فجر اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ دن میں میرا نقصان نہ ہو، میرے گاہک اچھے آئیں اور میری دیہڑی ٹھیک لگے، یہ نیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط نیت ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ پڑھنی ہے۔ ہاں اللہ اس کی برکت سے کام میں نقصان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی دن نماز فجر کی پڑھ کے بھی گیا، آگے بارش ہو گئی اور مطلب کہ گاہک نہ آئے تو تم کل کلان، ایسا بندہ پھر نماز سے بھی بدظن ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ جس کی جو خالص دکانداری کر رہا ہو نا اللہ کے ساتھ، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ وہ بندہ جس کی نیت صرف یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تاکہ میری دنیا ٹھیک گزرے، کچھ عرصے بعد وہ بندہ اس دین کے کام سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدظن ہو جاتا ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی نہیں جی، میں نے اتنا عرصہ میں نے نماز پڑھی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو، لہٰذا ہوں میں مسجد آنا ہی نہیں۔ میں سچی بات ہے ایسے بندوں کو جانتا ہوں۔
میں نے جی پورے پیپروں میں کیا پڑھی ہے؟ فجر کی نماز پڑھی، پورے پیپروں میں نماز پڑھی ہے، میرے نمبر صحیح نہیں آئے، بس چھٹی ہے، اب نہیں آؤں گا مسجد۔ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل پیپروں میں نماز پڑھتے ہیں، پیپروں کے دنوں میں نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، ذکر اذکار کی وغیرہ ہے، تو یہ بھی خداع ہے، او بھائی یہ بھی خداع ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے الفاظ سن لیں، فدخل فیہ کل من یعمل عمل الدین، فدخل فیہ پس داخل ہو گیا اس آیت میں کلو، ہر وہ شخص، من یعمل عمل الدین، جو عمل کون سا کرے؟ دین کا کرے، لیکن کس کے لیے کرے؟ لأجل الدنیا۔ قرطبی اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفیان ابن عیینہ، ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں لأن اطلب الدنیا بالطبل والمزمار، اگر میں دنیا کماؤں نا ڈھول باجا بجا کے، 100 1000 1000 5000 میں کما لوں، کس کے ذریعے؟ ڈھول باجے کے ذریعے، احبو، وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، من ان اطلبہ بالدین، کہ میں یہ دنیا دین بیچ کے کماؤں۔ یہ ڈھول باجے والوں کے ساتھ دن گزار کے میں اگر دیہڑی لگا لوں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو میں حلال سمجھتا ہوں، بنسبت کس کے؟ کہ دین بیچ کر میں دنیا کماؤں، دین کو غلط بیان کر کے، دین کو غلط بیان کر کے۔ دین بیچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض مدارس میں اساتذہ کی کچھ خدمت ہوتی ہے تو وہ دین بیچ رہے ہیں، نہیں، یہ دین بیچنا نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مطلب کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں دینی مدارس میں، یہ وہ نہیں ہے بات، یہ ہے کہ بندہ دین کو دنیا کمانے کا مقصد اور ذریعہ بنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی۔ اچھا بھائی آگے، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے دھوکہ اللہ کو، کیونکہ دھوکہ تو اسے لگتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو، اسے دھوکہ لگتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، بس اپنی طرف سے کوشش ان کی یہی ہے، عمل ان کا یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اسلام میں ہیلے بہانے ایجاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے، احدث الحیل فی الاسلام، کہ انہوں نے اسلام میں ہیلے بہانے جو ہے نا وہ ایجاد کر لیے ہیں، مختلف ہیلوں بہانوں سے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور انہیں پامال کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ منافقوں کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں، یاد رکھنا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے در حقیقت، الا انفسہم، مگر کس کو؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ غیر شعوری منافق ہے، ٹھیک ہے، وما یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری۔ اس منافقت کی وجہ کیا ہے؟ دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری یہ جسمانی بیماری نہیں ہے کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، نہیں، بلکہ بیماری جو لفظ ہے نا، بیماری، توجہ کرنا جی، مرض، مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض کی کیا تعریف ہے؟ مرض کی تعریف یہ ہے کہ انسانی جسم کا کوئی عضو، انسانی جسم کا، باڈی کا کوئی عضو وہ اپنا کام مکمل طور پہ چھوڑ دے، ایک، یا اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے، یہ بیماری کی تعریف ہے۔ معدہ کام نہ کرے، مکمل طور پہ کام چھوڑ جائے، گردے کام نہ کریں، گردہ مکمل طور پہ کام چھوڑ جائے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ جی
بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ سمجھ آ رہی ہے تعریف کہ کسی عضو کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا یا مکمل طور پر اپنے کام کو چھوڑ دینا، یہ اس کو کہتے ہیں جناب بیماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیا مطلب؟ دل کا جو مقصد تھا نا وہ دل نے چھوڑ دیا ہے. ایک مقصد تو ہے نا خون پمپ کرنا، وہ نہیں ہے، وہ کر رہا ہے، جسمانی طور پہ فٹ ہیں بالکل، بلکہ ایسے فٹ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہی منافقوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان کے جسم دیکھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو جبو کا اجسام ہوں، تو ادھر اللہ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں. تو بھائی بیماری روحانی ہے. بیماری کیا ہے؟ روحانی ہے. جسمانی طور پر فٹ ہیں. سورۃ منافقون 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں آپ بھی جب انہیں دیکھتے ہیں نا، اور بڑے بڑے جسم ان کے موٹے تازے سفید رنگ و روپ، اور یہ بڑا خوبصورت تھا یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے، شکل و صورت اور قد بڑا تھا اس کا، قد کاٹ بڑا نکالا تھا، رنگ بھی سرخ و سفید تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میری جماعت کیسی زبردست جماعت ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ذرا ان کی باتیں سنا کریں، یہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ کھوکھلی لکڑیاں. اب توجہ کرنا ذرا دوسری بات کہ فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. کیا مطلب؟ دل اپنا کام نہیں کر رہے. دل کا کام کیا ہے؟ من المعرفت باللہ. دل کا اصل کام سنو، لکھ لو بے شک، من المعرفت باللہ ومحبتہ. اب آپ کو پتہ چلے گا میرا آپ کا دل، یہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہے خدا کی قسم. ابھی پتہ چلے گا دل زندہ ہے، دل مردہ ہے، دل ٹھیک ہے، بیمار ہے، کیا ہے. ابھی پتہ چلے گا، یہ ٹیسٹ ہونے لگا ہے کہ دل کا اصل کام کیا. من المعرفت باللہ ایک، ومحبتہ دو، والشوق الی لقائہ. والشوقی، یہ کسی نے نہیں لکھوانا، لکھ لو. والشوق الی لقائہ. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 والانابۃ الیہ. والانابۃ الیہ کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں وایثار ذالک علی کل شہوۃ. وایثار سا کے ساتھ، وایثار ذالک علی کل شہوۃ. یہ ہے دل کا اصل فنکشن. اب میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. نمبر 1 من المعرفت باللہ، دل اللہ کو پہچانتا ہو. من المعرفت باللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا اللہ کی طرف، بلکہ وہ اگلے لفظ پہ صحیح رہے گا وہ بات، من المعرفت باللہ، دل اللہ کو پہچانتا ہو، ومحبتہ، اور دل میں اللہ کی کیا ہو؟ محبت موجود ہو، جیسے غزہ والے مسلمانوں کے دل میں ماشاءاللہ. نمبر 3 والشوق الی لقائہ، والشوق الی لقائہ، اور دل اللہ کی ملاقات کا، دل میں شوق ہو، دل میں اللہ کی ملاقات کا کیا ہو؟ شوق ہو. یہاں مناسب رہے گا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان فی القلوب انجذاب، دلوں میں اللہ کی طرف کھنچنا پایا جاتا ہے، یہ دل کے اندر ہونا چاہیے. ان فی القلوب انجذاب الی اللہ کما انجذاب الحدید الی المقناطیس. جیسے لوہا کس کی طرف کھنچتا ہے؟ مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسے ہی دل کو کس کی طرف کھنچنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. دوبارہ سنو، اللہ کی معرفت دل میں ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں ہو. والانابۃ الیہ، اللہ کی طرف دل کا رجوع، میلان، دھیان،
اللہ ہی کی طرف ہو. اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ شَهْوَةٍ، ہر لذت پر یہ کام غالب ہوں. دنیا کی ہر لذت پر، ہر خواہش اور ہر شہوت پر یہ چاروں کام کیا ہوں؟ غالب ہوں. تو تب دل ہوگا تندرست، تب دل ہوگا تندرست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا فسد الجسد کلو، جب وہ لوتھڑا خراب ہو جائے پورا جسم برباد ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ لوتھڑا صحیح ہو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. الا وہی القلب، خبردار اس لوتھڑے کا نام کیا ہے؟ دل ہے، قلب ہے، قلب. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں القلب کالکفی، القلب کالکفی، دل جو ہے نا، دل وہ ہتھیلی کی طرح ہے، ہتھیلی کی طرح. ینقبض اصبعان 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 اصبعان، یہ جب بند ہونے لگتا ہے نا آہستہ آہستہ، ایک ایک انگلی دوسری تیسری چوتھی، یوں دل کیا ہو جاتا ہے بندے کا؟ بند. اور جب دل بند ہو جاتا ہے، نہ خدا کی قسم قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو، نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کو، نہ دین کی مجلس میں آنے کو، کسی کام پہ انسان کا دل، وہ دل کیا ہو گیا ہے؟ ڈیڈ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، مردہ ہے وہ دل، بیمار. تو فی قلوبہم مرض، اب سمجھ آیا؟ جسمانی طور پہ نہیں بیمار کہ ان کے جناب کوئی دل کا مسئلہ ہے اور سارے دل کے مریض تھے، وہ نہیں. روحانی طور پر ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ اوصاف نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض میں، زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض میں. مرض کی سمجھ آ گئی نا، روحانی مرض. یہاں پہ آپ عبارت بے شک لکھ لیں تفسیر قرطبی کی، یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں. ہمارے مفسرین اہل سنت کے بڑے امام مفسرین جو ہیں، یہ ان کی تفسیروں کا ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی، علماء مفسرین، ان کی تفاسیر کے حوالوں کے ساتھ ان کی روشنی میں ہم تفسیر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں المرض، یہاں جو 2 دفعہ مرض آیا، فی قلوب مرض اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. اس مرض سے کیا مراد ہے؟ المرض عبارت، یہاں مرض سے مراد ہے المرض عبارت عن الفساد التی فی عقائدہم، اس سے وہ فساد مراد ہے جو عقیدوں میں ہے. اس میں عقیدوں کے یہ بیمار ہیں، ان کے باطن میں مرض ہے، گندے عقیدوں والے. المرض عبارت، مرض سے یہاں مراد کیا ہے؟ المرض عبارت عن الفساد التی فی عقائدہم، مرض سے مراد وہ فساد ہے جو ان کے عقیدوں میں ہے. تفسیر قرطبی. اور یہاں پر بھی وہ پیچھے والی بات دوہرا لیں کہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے. یار بیماری ہے تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی دوائی، کوئی علاج، کوئی وصیت نصیحت. اللہ نے کیا کیا؟ وزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا مرض اللہ نے بڑھا دیا؟ او بھائی ایسے ہی نہیں بڑھا دیا. یہاں پر کچھ عبارت میں غور و فکر کریں گے تو سمجھ آئے گی. ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے قرآن کو کیا بنا کے اتارا؟ شفا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، قرآن اللہ نے شفا اتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیب اور معالج بنا کے بھیجا، لیکن ان ظالموں نے طبیب اور معالج کو کیا کہا؟ شاعر مجنون. اور نسخہ شفا کو کیا کہا؟ اساطیر الاولین، کہانی ہے. تو بس پھر ان کے مرض میں اضافہ ہی ہونا تھا.
انہوں نے نسخے کو پھینک دیا، مریض طبیب کو دھکے دے کر انہوں نے نکالا اور اس کو گالیاں دیں۔ اب ان کو شفا ملنی تھی یا مرض میں کیا ہونا تھا؟ پھر جیسے وہ ان کا ذہن تھا اور جیسے ان کی چاہت اور خیال تھی، اللہ نے پھر ادھر ہی کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو بندہ جدھر جانا چاہتا ہے دنیا میں نے اس کے لیے کھولی ہوئی، کوئی جنت میں جانا چاہے کوئی جہنم میں جانا چاہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ تو ان کے ساتھ یہ کام ہوا۔ چلو بھائی اب پڑھو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت والا، فزادہم